کشمیری ڈائسپورا کا رول جو اس ٹاپک مجھے نظر آ رہا ہے پیچھے ہندوستان کے اندر، کیا ہم صرف ایک اقوام متحدہ کی تقریر پہ انحصار کرتے ہیں یا کوئی یو کے اندر 5 اگست کے بعد تمام کشمیری قیادت نے الٹا جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا استقبال بھی کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، لیکن کوشچن مارک یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے بچے جیلوں میں بند ہیں، سڑکوں کی فضاؤں میں بند ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو سروں پہ پاکستان پہ ہو رہے ہیں، سیز فائر لائن پہ ہو رہے ہیں، ہندوستان جارحیت کر رہا ہے، شہید ہوتے ہیں، 5 سال کے بچے شہید ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے ایک ٹیبل میں نہیں بیٹھ سکتے، کسی طریقے سے چلے دانشوروں کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، شکوے کے انداز میں وہ ہم پوری نہیں کر رہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، آج وقت برابر کر لے گا، وہ کہے گا ماں باپ نے قربانیاں دی، میرے اسلاف نے قربانیاں دی، جس پاکستان کی حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر میں کیا، اس کے بعد ہماری حکومت نے عملی سٹیپس لیے ہیں، دنیا میں وفود بھیجے ہیں، اور یو این میں جب یہ جس اسپیچ کی آپ بات کرتے ہیں، جس دلیری کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ، مسلمانوں کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا، شاید ماضی میں ان بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر اس طرح گفتگو ہوتی، اس طرح دنیا کے سامنے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کیا جاتا، اس طرح دنیا کے سامنے جس طرح ہماری حکومت نے، اور خاص طور پر میں کہوں گا پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح ان کا چہرہ بے نقاب کیا، تو شاید آج یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے، کیونکہ کشمیریوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی ماں اور بہنوں نے وہاں پہ قربانیاں دی ہیں، جتنا ان کا وہاں پر میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ جن اس بھارتی درندوں نے، بھارتی دہشت گردوں نے، اس موذی کے پیروکاروں نے جہاں ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہماری حکومت اپنے تئیں جو کچھ ہو سکا عملی طور پر بھی انشاءاللہ ہم سٹیپس لینے سے گریزاں نہیں ہوں گے، ابھی ہم دنیا کو جگا رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے، اس کے بعد تو یہی حال ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور عملی طور پر اس موذی دہشت گرد کو روکیں اور کشمیر کو آزادی دلائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کشمیری اس وقت پاکستان کی طرف جب سے یہ معاملہ ہوا ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہیں جو ہمیں کشمیر کو آج بھی نعرے لگاتے ہیں کہ کشمیر بن کے رہے گا، پاکستان انشاءاللہ مایوسی کی بات نہیں ہے، جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے، ہماری قوم کا تعلق ہے، سب لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، میں بھی باسط صاحب نے تو ماشاءاللہ ان کا تو بہت تجربہ ہے اس پوری معاملے میں، وہ ظاہر دنیا کے ہر جگہ پہ رہے، پاکستان کا پیغام پہنچایا، اور وہ ان کی پالیسیوں کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، بھی میں ان سے یہی کہہ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب اپنی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اب ہمیں باتیں بہت ہو چکی ہیں، سیمینارز بہت ہو چکے ہیں، کانفرنسز بہت ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری حکومت عملی طور پر سٹیپ لے رہی ہے، لے گی، اور مجھے خدا پہ یقین ہے کہ جس طرح بھارت کے اندر اس موذی دہشت گرد کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں پہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، تمام مینورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کشمیر بن کے رہے گا، پاکستان، کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے، اور میں نہیں الفاظ کے ساتھ بہت ٹائم پہلے دوستوں نے لے لیا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے خدا پہ یقین ہے کہ مظلوموں کا ساتھ اللہ دیتا ہے، ہم سب لوگ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ قصر صاحب، میں گزارش ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، اس کی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے یہاں پاکستان میں کہ کشمیر کا مسئلہ تنازع اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھارت اندر سے پریشر محسوس نہ کرے اور بین الاقوامی پریشر اس پہ نہ پڑے۔ جہاں تک اندرونی پریشر کی بات ہے تو ہمارے کشمیری بہن بھائی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دے ہی رہے ہیں، جہاں جہاں ان سے بن پڑتا ہے وہ ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں، چاہے وہ جانوں کی ہو، اخلاقی ہو، مالی ہو، ہر قسم کی قربانی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن جہاں تک بین الاقوامی پریشر کی بات ہے اس میں یقیناً پاکستان کا ایک کردار رہا ہے اور پھر ہمارے ڈائسپورا کا بھی کردار رہا ہے. لیکن یہاں پہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بحیثیت ریاست اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر پائے. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کوئی خاص پریشر محسوس نہیں کر رہا، بلکہ جو اس کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے ہے وہ اس پہ اور زور سے عمل درآمد کر رہا ہے. اور یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ 5 اگست کو جو پچھلے سال ہوا یہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ. میں چونکہ 2014 سے 2017 تک پاکستان کا ہائی کمشنر تھا بھارت میں، تو میں اس وقت کی جو حکومت تھی ان کو خبردار کرتا رہا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے. اگر مودی نے اس اپنے پہلے دور حکومت میں نہ کیا تو مودی صاحب یقیناً دوبارہ الیکشن بھی جیتنے والے ہیں اور اپنے اگلے دور حکومت میں کر ڈالیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو اکٹھا کرنا چاہیے، کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ کس طرح ہم نے اس کو پریونٹ کرنا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے کسی حوالے سے تو کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب اس کو پریونٹ کرنے اور کاؤنٹر کرنے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہم نے سفارتکاری کو ایک ایونٹ سمجھ لیا ہے. سفارتکاری کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اور ہمیں رات کو ہم سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، خیال آتے ہیں آج کشمیر پہ کانفرنس کرنی ہے، یہاں ملنا ہے، وہاں ملنا ہے. تو کشمیر کا تنازع اس طرح حل نہیں ہوگا اور نہ ہی بھارت پہ کوئی پریشر پڑنے والا ہے ان چیزوں سے، جب تک ہمارے پاس ایک مربوط حکمت عملی نہیں ہوگی. کہ ہم نے، اور یہ مربوط حکمت عملی اس کا انٹرنل ڈائمنشن ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، پاکستان میں، اور ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے. تو جب تک ان دونوں کو ہم ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے اور اگلے 40 سال 5 اگست بھی ہم ہر سال منایا کریں گے، جس سے ہم 5 فروری کرتے ہیں، 13 جولائی کرتے ہیں، 27 اکتوبر کرتے ہیں. تو 5 اگست کا بھی دن مہربانی سے اپنے کیلنڈر میں شامل کر لیجیے، کیونکہ اگر صرف باتوں سے ہی قوموں کو آزادی مل جاتی تو آج تک بہت سی قومیں، مطلب کشمیر بھی اب تک آزاد ہو چکا ہوتا. کیونکہ پاکستان وکیل ہے کشمیریوں کا، اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہم سے بہت سی غلطی ہوئی، پچھلی حکومتوں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں اور ہر قدم پہ کی ہیں. اور کشمیریوں کا جو موقف، جو ہمارا ایک اصولی موقف ہے، اس میں اس قدر انکنسسٹنسیز پیدا کی ہیں کہ آج ہم جب بات کرتے ہیں دنیا میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح بات کریں، اور ہمارے رویے اتنے اپولوجیٹک ہو چکے ہیں کہ ہماری بات میں وزن بھی نہیں رہا بدقسمتی کے ساتھ. تو پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کشمیر کو اگر آپ لوگوں نے آزاد کروانا ہے، اگر کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سفارتکاری ہے اس کو ایونٹ کے طور پہ ٹریٹ نہ کریں. یہ ایک پروسیس کا نام ہے اور یہ پروسیس جو ہے چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں ملتا. دوسری بات جو بڑی اہم ہے اور میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپٹکس جو ہوتے ہیں ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، کیونکہ آپٹکس اگر سبسٹینس کے بغیر ہیں تو پھر وہ آپٹکس گیمک بن جاتے ہیں. اور اس وقت ہو یہی رہا ہے، معذرت کے ساتھ بسرا صاحب، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کوئی بات کرتے ہوئے ڈر سا لگتا ہے کہ جو ہماری بات کو غلط معنی نہ پہنا دیے جائے. ہم سب کشمیر سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن بھارت اختلاف ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ حکومت کے پاس چونکہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے تو اب زیادہ زور گیمکس پہ ہے، آپٹکس پہ ہے. آپٹکس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. آپ نے UNGA میں جا کے تقریر کر دی، زبردست تقریر ہو گئی، واٹ نیکسٹ؟ آگے معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم. اور یہ میں بہت دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے بے شمار ملاقاتیں ہوئی، میٹنگز ہوئی، ہم نے سجیشنز پیش کی، لیکن بات وہیں آ کے رک جاتی ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا ہوتا ہے.
تو اگر کشمیر کے بارے میں ہمارے یہ رویے ہیں کہ ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں بات کریں گے، ہم انکوہیرنٹلی آگے بڑھیں گے، تو مجھے کم از کم گو کہ نا امیدی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ ممکن ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن میں کچھ دیکھ نہیں رہا بحیثیت سفارتکار، سابق سفارتکار، اور اپنی جو میری اسیسمنٹ ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ابھی تک we are kind of groping in the dark and we do not know how to get to that point, and that is the problem. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں وقت ابھی ہمارے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے، ابھی بھی اگر ہم اپنا صحیح معنوں میں بھی put our act together تو we can still make a big difference. لیکن the question is, are we willing, are we ready to do that? کیا یہ پاکستان جو سیاسی جو ہماری اتنا پارٹیزن ہو گئے، ہم لوگ پولیٹیکلی اتنے ڈیوائیڈڈ ہو گئے کہ کشمیر پہ بھی ہمیں اب سیاست ہو رہی ہے. کشمیر ایک ہمارا جو ہے یہاں ڈومیسٹک ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے. ایک کنسنسس تھا اس ملک میں کشمیر کے حوالے سے، پر کشمیر وہ بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اس پہ بھی ڈویژن سی آ گئی. اور ابھی بھی آپ دیکھیے، میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ میں بہت سی چیزوں سے واقف ہوں، اندر کے حالات سے واقف ہوں، اس لیے کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن جو دو باتیں میں نے کہی ہیں، اگر آپ ذرا ان پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزوں کے جواب مل جائیں گے. کیونکہ اس وقت کوئی ہماری کشمیر پالیسی نہیں ہے. I can tell you about that. ہم سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، سیمینار اچھی چیز ہے، آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں تو ہمیں دوسرے کو کنونس کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کتنے سیمینارز ہو گئے دنیا بھر میں. ڈائسپورا کی بات کیا آپ نے، معذرت کے ساتھ راجہ صاحب، میں نے لنڈن میں 5 سال کام کیا ہے. اس زمانے میں چودھری صاحب ہمارے کونسل جنرل تھے، میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھا. ابھی بھی یہی حال ہے کہ 10 ڈاؤننگ کے آگے بہت مشکل سے بھی ہو تو 100-200 بندہ آ جاتا ہے ڈائسپورا میں 22 اکتوبر کے دن. میں برلن میں سفیر تھا تو وہاں پہ کشمیریوں کو اکٹھا کرنا، اس پاکستانیوں اور کشمیریوں کو اس قدر مشکل ہو گیا تھا، کوئی حد نہیں. اور جب شہباز شریف صاحب تشریف لائے ایک فنکشن میں ایمبیسی میں برلن میں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ پاکستانیوں کو یہ میسج دیں، کشمیریوں اور پاکستانیوں کو، کہ یہاں جو ہے پاکستان کی پالیٹکس نہ کریں. باہر دنیا میں ہے پاکستان کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے لیے سیاست کرنی ہے، پاکستان کی سیاست نہیں کرنی. یہی ایک بنیادی فرق ہے جو ہمارے ڈائسپورا کو سمجھ آ جائے. آج ہمارا ڈائسپورا بھی بدقسمتی کے ساتھ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اس میں ڈیوائیڈڈ ہے. اور مجھے یہی بات جو ہے، میں بحیثیت سابق سفارتکار کے بہت ہم نے کوشش کی کہ جہاں جہاں ہم نے کام کیا کہ پاکستانی کمیونٹی کو یکجا کرے. کچھ انڈین سے سیکھ لے نا، کوئی 6 کام کے دشمنوں سے انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن ہم نہیں سیکھ پاتے. ہم بڑی اس حوالے سے بڑے بدقسمت لوگ ہیں، کیا 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 کہیں سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں بلایا اور اچھی سی محفل آپ نے سجائی، اور انشاءاللہ کھانا بھی اچھا ملے گا ہمیں. لیکن بات وہی ہے کہ گما تجھ کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گما تجھ کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. بہت شکریہ. شکریہ امبیسڈر صاحب. میں گزارش کرتا ہوں سابق ڈپٹی اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی محترمہ شہین کو سردار صاحبہ سے کہ پلیز ٹیک اے تشریف لائیں.